میں مسز انیتا فون پر کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ سلام کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی اور اپنے لیے پانی ڈال کر وہیں کرسی پر بیٹھ کر پینے لگی۔ فون بند کرتے ہی مسز انیتا نے اسے آواز دی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ امیمہ بیٹا، ہمیں صنم کے ہاں جانا ہے کل رات کو، تو تم بھی آ جانا۔ اس کی نند کی منگنی ہے اور لڑکا کافی بڑی کمپنی میں مینیجر ہے، اور رشتہ ہمارا ایسا ہے چھوڑ نہیں سکتے، اور اب تمہیں ویسے بھی سب کچھ بھول جانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا نا، اس میں غلطی تمہاری ہی تھی۔ مسز انیتا نے کہا تو اس کے دل سے جیسے ٹیس سی اٹھی۔ ماما، آپ کو پتہ تو ہے میں ایسے پارٹیز میں نہیں جاتی، پلیز آپ خود ہی چلے جائیے گا، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ بہن ہے وہ تمہاری، اور تم کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو؟ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا تھا۔ سمیر بھلے تمہارا منگیتر تھا، مگر تمہیں اس سے لبھانا نہیں آیا، اور اسے صنم اچھی لگی، اس نے رشتہ توڑ کر اس سے کر لیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا اس کے مطابق ڈھل جا، مگر نہیں، تمہیں تو اپنا یہ تمبو نما حجاب لینا ہے۔ تمہارا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو لگتا ہے مجھے کہیں مڈل کلاس گھرانے میں ہی تمہارا رشتہ دیکھنا پڑے گا، اور تم جیسی وہاں ہی ایڈجسٹ کر سکتی ہو، کیونکہ ہائی کلاس میں تو تم چند دن بھی اپنی شادی کو بچا نہیں پاؤ گی۔ مسز انیتا کے لہجے میں اس کے لیے تحقیر اور غصہ تھا۔ اس نے کرب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں کیا؟ آپ میرے لیے مڈل کلاس گھرانے سے رشتہ دیکھ لیجئے، کم از کم میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ آپ کو جو روز غصہ آتا ہے مجھ پر، وہ کم ہو جائے گا، وہ نم لہجے میں بولی۔ کاش میں ایسا کر سکتی، مگر مجھے بھی سب کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جسٹس چودھری کی بیٹی ایک معمولی سی لڑکے کے ساتھ بیاہی گئی۔ پہلے تمہیں لے کر شرمندہ رہتی ہوں، پھر تمہارے شوہر کو لے کر رہوں گی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نارمل زندگی؟ جیو صنم کی طرح۔ اگر حجاب کرنا بھی ہے تو اسے اپنے تک محدود رکھو نا، دوسروں کو کیوں دکھانا ہے یہ؟ مسز انیتا نے تلخ لہجے میں کہا۔ حجاب دوسروں کے لیے ہوتا ہے ماں، غیر محرم سے خود کو چھپانے کے لیے، اور میں اگر یہ کرتی ہوں نا تو اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں، اور مجھے اپنے رب سے اچھے کی امید ہے۔ میں ساری زندگی کنواری رہ لوں گی، مگر اپنے حجاب سے کبھی کمپرومائز نہیں کروں گی، وہ سرد و اسپاٹ لہجے میں بولی، اور پھر چپ چاپ اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ گھر جسٹس عامر چودھری کا تھا، جن کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بیٹیاں حوریہ اور صنم، اور بیٹا فرحان جو کہ ایک مجسٹریٹ تھا، اور اس کی بیوی سنیہا بھی وکیل تھی۔ صنم ایک ماڈل تھی، اور اس کا شوہر سمیر جو کہ حوریہ کا منگیتر رہ چکا تھا، اور اس کا کزن بھی ایک بینک مینیجر تھا۔ ان کی فیملی میں سبھی کافی پڑھے لکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ماڈرن بھی، مگر ان سب میں حوریہ سب سے ڈیفرنٹ تھی، بہت ذہین، فتین اور خوبصورت، مگر اتنی ہی نیک دل۔ اور پھر اسے یونیورسٹی میں ایک عالمہ دوست ملی تو اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ جس دن اس نے پہلی بار حجاب لیا، مسز انیتا نے کافی واویلا کیا، مگر اس نے ان کی بات کو سراسر اگنور کر دیا۔ سمیر نے 2 سال پہلے شادی سے چند دن پہلے انکار کرتے ہوئے صنم کا رشتہ مانگا، اور مسز انیتا نے سمیر کو حق سمجھتے ہوئے صنم اور اس کی شادی کروا دی۔ حوریہ کے دل میں سمیر کے لیے کوئی طوفانی محبت نہیں تھی، مگر ایک لگاؤ تھا، اور خود کو ٹھکرائے جانے کا دکھ بھی۔ وہ صرف یہ سوچتی تھی کہ اس کا حجاب کرنا اتنا برا ہے کہ اسے اس کلاس میں کوئی لڑکا بھی اپنا نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود اس کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے۔ اس کی 2 مہینے پہلے ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب لگی تھی، مگر وہ وہاں ایک معمولی سی ڈیزائنر تھی۔ اس کا کام ڈیزائن بنانا تھا، اور ہیڈ ڈیزائنر اس میں کچھ چینجز کر کے اس کمپنی کے CEO پلس آنر کو دکھاتی تھی، جو پھر انہیں پسند آتا، اسی ڈریس کو سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ اور آج وہ جلدی گھر آ گئی تو مسز انیتا نے اسے صنم کے ہاں چلنے کے لیے کہا، جس کی نند کی منگنی ہونے والی تھی، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا، اور جس کو انہوں نے اس کا ایٹیٹیوڈ قرار دیا، جبکہ وہ ایسی محفل میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہاں جائے گی تو ہر ایک اسی پر باتیں کرے گا، اور وہ لوگوں کی نگاہوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی فورس کرنے پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور جاتے ہوئے اسے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی۔ اسی لیے آج وہ جلدی سے اپنا کام نپٹا رہی تھی کہ ہیڈ ڈیزائنر نے بتایا کہ کمپنی کے CEO آج بذات خود وہاں آئے ہیں، تو انہوں نے اسے طلب کیا تھا، کیونکہ وہ نئی آئی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا المان سکندر کافی کا مگ تھامے ہوئے شیشے سے پار برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ جاتی سردی کی یہ بارش موسم کو کافی خوشگوار بنا گئی تھی، اور اسے یہ موسم بہت پسند تھا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ مترنم نسوانی آواز پر وہ پلٹا تو پیچھے کھڑے حجاب کے خود کو مکمل طور پر چادر سے ڈھانپے کھڑے اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بہت حسین تھی، اس کے غلافی آنکھوں میں ایک سکون تھا، اور چہرے پر ایک الگ سا نور کا حالہ، اور حجاب کے حالے میں اس کا میک اپ سے مبرہ چہرہ الگ ہی جب دکھرا رہا تھا۔
حلیے سے اسے وہ ایک مڈل کلاس لڑکی لگی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اسے بے باک نگاہوں سے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا، اور امیمہ کو اس کی نگاہوں سے غصہ تو آیا مگر وہ خود پر ضد کے کھڑی تھی۔ مس چودھری، آپ کا کام مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا، لیکن پھر بھی میں ایک آخری موقع دیتا ہوں۔ مجھے ایک ایسا ڈیزائن چاہیے جو سب سے بہترین ہو اور سب سے بڑھ کر برائڈل ڈریس ہو، سلیو لیس، بیک لیس۔ اس شخص کی بات پر امیمہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیا برائڈل کو سلیو لیس اور بیک لیس پہنانا ضروری ہے؟ اور یہاں پر اور ڈیزائنر ہیں اور ویسے ڈیزائن بنا دیتی ہیں، مگر میرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور میں ایسے ڈریس ڈیزائن نہیں کرنا چاہتی جو میں خود بھی پہننا نہیں چاہتی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ واہ، کیا ایٹیٹیوڈ ہے مس امیمہ۔ کمپنی آپ کی پسند پر نہیں چلے گی۔ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ ایک ماڈل پلس فیشن ڈیزائنر، اور جس کی کمپنی کی برانچ ملک بھر اور اس سے باہر پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے مطابق چلوں۔ وہ تلخ ہوا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے اور ڈیزائنر بھی ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں وہ ویسے ڈیزائن کر رہی ہیں۔ میں ویسا کرنا چاہتی جیسا میں خود کے لیے پہننا پسند کرتی ہوں، اور میرے جیسے نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسا چاہتی ہیں مگر اپنی خواہشات کو دبا لیتی ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ آپ جیسی سوچ کے حامل لڑکی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، مڈل کلاس گھرانے میں ہوتی ہوں گی، مگر مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں میرے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تم۔ سو اگر آپ ایسا ڈیزائن نہیں بنا سکتی تو ریزائن کر کے یہاں سے تشریف لے جائیے اور جا کر اپنے لیے ایک ایسی کمپنی کھولیے جہاں آپ اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ بنا سکیں۔ وہ چبا چبا کر بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی واپس پلٹ گئی۔ وہ گمسم انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر تیار کیا اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ امیمہ کے جانے کے بعد المن سکندر میں نے خیز انداز میں مسکراتا ہوا اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے گی، مگر کچھ دیر کے بعد جب اس کی جی میل پر اس کا ریزگنیشن ملا تو وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات تھے۔ اس نے فوراً انٹرکام پر فون کر کے اسے اپنے آفس میں دوبارہ طلب کیا۔ آپ کو پتہ ہے، ریزگنیشن دینے کی صورت میں آپ کو جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا، کیونکہ آپ 2 سال تک بغیر کسی وجہ کے ریزگنیشن لیٹر نہیں دے سکتی، تو اسی لیے آپ کو 2 لاکھ دینا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے چبا چبا کر بولا۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی چیک بک سے 2 لاکھ کا چیک سائن کر کے اس کی ٹیبل پر رکھ گئی۔ اب میں جا سکتی ہوں سر؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو احساس توہین سے المان سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ بنا اس کا جواب سنے وہاں سے پلٹ چکی تھی۔ اس نے اپنے مینیجر کو بلایا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں؟ کون ہے یہ؟ جب اس کے پاس پیسہ ہے تو یہ یہاں پر ایک معمولی سی جاب کیوں کر رہی ہے؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ سر، یہ جسٹس عامر چودھری کی بڑی بیٹی ہے اور میری منگیتر کی کزن بھی۔ مینیجر نے آہستہ سے کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ مسز انیتا چودھری، ہور بوتیک والے کی بیٹی ہیں یہ؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ جی سر، مینیجر نے کہا۔ مسز انیتا جیسی اتنی ماڈرن عورت کی بیٹی اور ایسی مڈل کلاس سوچ کے وہ حقیقتاً حیران ہوا تھا۔ اپنی منگنی پہ مجھے انوائٹ نہیں کرو گے؟ مجھے پتہ چلا تمہاری منگنی ہے۔ ارے آپ میری منگنی پر آئیں گے کیا سر؟ مینیجر کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی۔ بالکل، کیا مجھے آنا نہیں چاہیے؟ آخر تم میری اس برانچ کے مینیجر ہو اور میں اپنا امپلائیز کا بہت دھیان رکھتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ شیور سر، آپ ضرور آئیے گا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے کارڈ ہے، مینیجر نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا۔ وہ کارڈ دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ شام کو وہ تیار ہو کر نیچے اترا تو مسز رافیہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کدھر؟ ایک پارٹی ہے، بس جلد آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ جب پارٹی میں پہنچا تو ہر ایک اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ ملک گروپ آف انڈسٹری کا CEO تھا۔ ہائے، میرا نام سنم ہے، میں بھی ایک ماڈل ہوں۔ آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ بھی ایک پروجیکٹ کیا تھا؟ اوہ یا آپ مسز انیتا کی بیٹی ہیں؟ وہ چونک کر بولا۔ یس رائٹ، آپ کو میں اور میری مما ابھی تک بھولی نہیں ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ سنم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھی۔ پھر سنم نے اسے سب لوگوں سے ملایا۔ جو بھی اس سے مل رہا تھا اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا، اور وہ اس احساس کو بخوبی سمجھتا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد منگنی کی رسم شروع ہوئی اور ساتھ ہی ڈانس۔ سب لوگ ڈانس فلور پر ناچ رہے تھے اور جو مرضی اٹھتا اور اپنا ساتھ کسی نہ کسی کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر لے جاتا۔ سنم نے اسے بھی ڈانس فلور پر کھینچ لیا، مگر اس کی نگاہیں ابھی بھی امیمہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اسے وہ تھوڑی ہی دور ایک نسبتاً سنسان ٹیبل پر نظر آئے۔
پھر ایک لڑکا ڈانس کرتا ہوا اترا جو کہ چیف جسٹس شفیق احمد کا ہی بیٹا تھا، اور اس نے امیمہ کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا۔ وہ جو اپنے دھیان میں موبائل پر مصروف تھی، اس رفتار پر ہڑبڑائی اور اپنا ہاتھ جب اس کے ہاتھوں میں دیکھا تو تڑپ کر ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر وہ اسے کھینچتا اور ڈانس فلور پر لے آیا۔ ایک گرل، لیٹس ڈانس، اس نے کمر سے تھام کر قریب کیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرتی ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر رسید کر گئی۔ ہر طرف جیسے ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا، اور سب لوگ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسٹیج پر دیکھ رہے تھے، اور المان سکندر کو جانے اس کا ہاتھ پکڑنا کیوں اتنا برا لگا تھا، اور وہ ضبط کے انتہا پر تھا، اور جیسے ہی اس نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا تو جیسے المان کے اندر سکون سا اتر گیا، مگر اس لڑکے کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر ارد گرد دیکھا جہاں سب لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری بیٹے، معافی مانگتی ہوں اس کی طرف سے، یہ تو ہے ہی پاگل، انیتا نے پاس آتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے نے خون چھلکاتی نگاہوں سے اسے دیکھا جو کہ سرخ چہرے سے کھڑی دوپٹے سے اپنا ہاتھ رگڑ رہی تھی، گویا اس کا لمس مٹانا چاہتی ہوں۔ معافی مانگو، انیتا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں ہرگز معافی نہیں مانگوں گی ماما، معافی انہیں مانگنی چاہیے، ان کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی، اور یہاں تک کہ مجھے کھینچ کر چاند لے گئے۔ یہ ہوتے کون ہیں اس طرح کی حرکت کرنے والے؟ اور یہ ایک تھپڑ تھا، میرا بس چلتا تو جوتوں سے ان کا سر گنجا کر دیتی، جنہیں عورت کی عزت کا پاس ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی اور پھر اسٹیج سے اترتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سنم اور مسز انیتا اس سے معافیاں مانگ رہی تھیں۔ یہ آپ کی بیٹی نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، اب آپ کی بیٹی گئی اور آپ کا بیٹا بھی جو مجسٹریٹ بنا پھرا ہے نا، بہت جلد سڑکوں پر نظر آئے گا۔ برباد کر دوں گا آپ کی فیملی کو، اس کی سزا ضرور ملے گی آپ کو۔ بہت غلط کیا آپ کی بیٹی نے۔ وہ لڑکا بکتا جھکتا وہاں سے چلا گیا، اور المان سکندر نے ماتھے پر بل ڈالے اس لڑکی کی پشت کو گھورا، پھر سر جھٹک کر ان سب کو دیکھتا جو کہ بہت ہی پریشان تھے۔ کچھ ہی دیر میں امیمہ وہاں واپس آ گئی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے، جو تم ہمیشہ مجھے ذلیل کیوں کرواتی ہو؟ مسز انیتا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ سب مہمان وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماما پلیز، غلطی میری نہیں ہے، اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ذلیل کرواتی ہوں؟ میری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی بھی شخص آئے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کر یوں ڈانس فلور پر لے آئے گا؟ کیا یہاں موجود ہر شخص نہیں جانتا کہ میرا مزاج کیسا ہے، اور میں کسی سے فری نہیں ہوتی؟ پھر بھی میری کسی بات کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ تلخ انداز میں بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں ویلیو ہی دے رہا تھا چیف جسٹس کا بیٹا ہے وہ، ہاتھ پکڑا تھا کہ آپ پتا رشتہ بھی بھیج دیتا، کم از کم تم سے جان تو میری چھوٹ جاتی۔ تم جیسی نافرمان لڑکی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اور بھی بہت کچھ دین میں آتا ہے، دوسروں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتا، ماں باپ کو ذلیل کرنا ہے، ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں کرنی، اور سب کے سامنے تماشا بنانا ہے، یہ تمہارے سیکھے دین میں شامل نہیں ہے کیا؟ مسز انیتا کا الصبر جواب دے گیا تھا۔ ماما پلیز، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی، میں صرف ایک بات کر رہی ہوں، اور میں اپنے حق کے لیے بول بھی نہیں سکتی۔ مجھے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ میں سچی بات پر بھی چپ چاپ سا ہوں۔ آپ بتائیں، میں نے کسی کو کبھی کچھ کہا ہے، کسی سے کوئی شکوہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہر بار میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ میں تو پہلے یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کر کے یہاں آنے کو فورس کیا۔ آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں اپنی بہن کی خوشیوں سے جلتی ہوں، میں نے یہاں آ کر وہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا تو اسپیس دے کہ میں اپنے مطابق زندگی جی سکوں، مجھے کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے رو ہی پڑی تھی، اور اس کے آنسو نہ جانے المان سکندر کے دل پر کیوں گر رہے تھے۔ بس یہی آتا ہے تمہیں، اب اگر فرحان کی جاب چلی گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، پرموشن کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے سب لوگ جاب سے ہی نکال دیے جائیں گے۔ اور ممی جی، میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ میری نظر میں ایک دو رشتے ہیں، لڑکا چاہے مڈل کلاس ہے لیکن اس کا بوجھ تو سر سے اتارے، ورنہ یہ یوں ہی ہمیں بے عزت کرواتی رہے گی کہ نہ تو اس کا ہماری ہائی کلاس میں سے کوئی رشتہ آئے گا، اور نہ ہی پھر اس کی شادی ہوگی۔ فرحان کی بیوی سنیہا نے کہا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی، اور المان اسے یوں سب کے سامنے کٹہرے میں کھڑے دیکھ کر ضبط کے انتہا پر تھا۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے واپس پلٹ آیا، مگر اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ اگلے دن اس نے مینیجر کو بلایا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا میں مکمل دیکھ کر نہیں آیا تھا۔ پھر مس امیمہ کا کیا بننا کیا ہے سر؟ اب سب نے یہی ارادہ کیا ہے کہ کسی بھی مڈل کلاس گھرانے میں شادی کر دیں گے۔ ویسے لڑکی تو بہت اچھی ہے، پچھلے 2 مہینے سے یہاں جاب کر رہی ہے، اس ناطے جانتا ہوں نا، ہر ایک کا بہت خیال کرتی ہے،
مگر قسمت کی بات ہے سر، دین کی طرف رجحان زیادہ ہے اور باقی سب لوگ ذرا ماڈرن ہیں تو مس فٹ ہوتی ہے اپنی فیملی میں۔ مینیجر نے اسے تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا، اور جو چیف جسٹس کا بیٹا ہے اس نے تو کچھ نہیں کیا نا؟ نہیں سر، لیکن وہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ضدی لڑکا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے بھی، اسی لیے آج شاید جانا تھا امیمہ میڈم نے اس سے معافی مانگنے ان کے گھر۔ مینیجر نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اسے نہ جانے کیوں اتنا برا لگا تھا کہ وہ جا کر کسی سے معافی مانگے گی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور چیف جسٹس صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ وہاں پہنچا تو چیف جسٹس صاحب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ملک گروپ آف انڈسٹری کے مالک مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ ویسے سب خیریت تھی نا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ کل والے معاملے کے بارے میں بات کرنا تھی۔ آپ کی بیٹی کو جو تھپڑ مارا تھا مس امیمہ نے، اس کے بارے میں آپ نے جو کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہی جو مجھے ایک باپ ہونے کے ناطے کرنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کو سزا ملنی چاہیے، وہ آ کر معافی مانگے گی۔ چیف جسٹس نے اپنے مخصوص مغرور انداز میں کہا، آپ کو انصاف کے لیے بٹھایا گیا ہے، جسٹس کے لیے، اسی لیے آپ چیف جسٹس ہیں، مگر آپ تو بے انصافی پر ہی اتر آئے۔ آپ جیسے انسان اسلام کے انصاف کی تاریخ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، بہت ماڈرن صحیح مگر تھوڑا بہت تو میں بھی جانتا ہوں۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جو کہ خاتون جنت ہے، ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا آپ نے، حالانکہ وہ آپ کے جگر گوشہ تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی نا تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا، یعنی اس کے ہاتھ کو کٹوا دیتا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کا کوئی لاڈلا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کا بیٹا ہے تو کیا سزا تو اسے ملنی چاہیے۔ جس نے کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی، اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، دفعہ 509 کے تحت 3 سال کی سزا یا پھر جرمانہ 5 لاکھ تک بھرا جائے گا، اور مجھے امید ہے آپ جیسا چیف جسٹس یہ انصاف ضرور کرے گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور چیف جسٹس صاحب کا رنگ متغیر ہو گیا۔ دیکھو لڑکے، تم میرے دوست کے بیٹے بھی ہو، اسی لیے زیادہ احترام سے یہاں بٹھایا ہے، مگر میں اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، جاؤ یہاں سے۔ چیف جسٹس صاحب نے ناگواری سے کہا تو المان سکندر کہتا لگا کر ہنس پڑا، بہت خوب، پر نکل ہے نا آپ کے، اگر آپ بھول رہے ہیں کہ میں سکندر صاحب کا بیٹا ہوں مگر اپنے باپ سے بہت ہی مختلف ہوں، دشمنوں کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہوں اور دوستوں کی کمزوریوں سے بھی۔ آپ کی کمزوری بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ویڈیو جو آپ نے ایک سیاستدان سے لی تھی جب اس کے بیٹے نے غریب ماں بیٹے کو اپنی گاڑی تلے کچل دیا تھا، بھلے جتنے مرضی ہے بے انصافی کرے مگر جو میرا ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر سزا ملے گی۔ اس نے موبائل سے ویڈیو نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، اور آپ کی بار چیف جسٹس صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر علمان اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے اٹھا اور ٹیشو نکال کر چیف جسٹس صاحب کی طرف بڑھایا۔ پسینہ صاف کر لیں اور کال کیجیے جسٹس چودھری کو، اور انہیں کہیے کہ آپ اپنے بیٹے کے کیے گئے عمل پر بہت شرمندہ ہیں اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا غلط تھا، اسی لیے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ علمان نے گویا اسے سکرپٹ دی تھی اور وہ جلدی سے کال ملا کر جو علمان بول رہا تھا جلدی جلدی بولتا چلا گیا۔ بہت خوب، مجھے پسند آیا آپ کا یہ انداز، یوں ہی مجھ سے ڈرتے رہے ورنہ میں بڑا خطرناک بندہ ہوں۔ کیا ہے نا، جس لڑکی کو آپ کے بیٹے نے چھوا تھا نا وہ علمان سکندر کے دل کو چھو گئی ہے، اور کوئی اس کی بے عزتی کرے یہ علمان سکندر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پھر اپنے گوگلز لگاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن اس نے مینیجر سے کہہ کر امیمہ کو دوبارہ آفس بلایا تھا۔ وہ اس وقت اس کے سامنے بیٹھی تھی، ماتھے پر بل ڈالے۔ اپنا حق یوں ہی چھوڑ جاتی ہے کیا؟ میرے یہاں بہت سارے ڈیزائنز ہیں، ہر ایک اپنی مرضی کا ڈیزائن بناتا ہے، اگر آپ اپنی مرضی کا بنا لیں گی تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے طریقے سے کہی تھی، لیکن اس پر ڈٹی کیوں نہیں؟ لڑنا چاہیے تھا نا اپنے حق کے لیے، اتنی جلدی ہار کیسے مان جاتی ہیں آپ؟ مجھے تو لگا تھا بہت ضدی ہے، مگر افسوس، پرسوں پارٹی میں بھی دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ مطلب سب لوگ وہاں آپ کی انسلٹ کر رہے تھے مگر آپ اپنا مقدمہ ہی نہیں لڑ پا رہی تھی۔ ویری بیڈ۔ ویسے پھر آپ نے اس لڑکے سے معافی مانگی جس کو تھپڑ مارا تھا آپ نے؟ علمان نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا مسٹر علمان سکندر؟ آپ نے مجھے یہاں بے عزت کرنے کے لیے بلایا کیا؟ وہ چڑھ کر بولی، بالکل نہیں، ہیڈ ڈیزائنر بنانے کے لیے بلایا ہے۔ علمان سکندر کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ واٹ؟ مگر ہیڈ ڈیزائنر تو مس ادینہ ہے نا؟ وہ لب بھیج کر بولی،
بالکل تھی، لیکن آپ اس سے بھی اونچی ہے ڈیزائنر ہیں. وہ اپنی پوسٹ پر رہیں گی. جیسے وہ ڈیزائن بناتی ہیں وہ اس کے مطابق ہوگا. لیکن آپ نے جو سوچا ہے آپ کا ڈیزائن ایگزیکٹ وہی پاس ہوگا. بہت سی لڑکیاں ہیں آپ جیسی جو کہ حجاب میں مکمل لباس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر اب آپ کا جو ڈریم ہوگا وہی نیکسٹ برائڈل ڈریس ہوگا. مس ادینہ ماڈرن ڈریسز پر کام کریں گے، مگر آپ وہ سب ڈیزائن کریں گی جو آپ کو پسند ہے. ارمان سکندر نے اسے تفصیل سے سب سمجھاتے ہوئے کہا. وہ ابھی بھی بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا سر، مطلب میں کیا کہوں. میرا یہ خواب تھا اور یہ پورا ہو رہا ہے. میری مما نے بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بوتیک میں اس قسم کا کچھ رکھے. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے میرے خواب پورے کرنے کا موقع دیا. اس کے چہرے پر جو خوشی تھی اس نے ارمان سکندر کو سرشار کر دیا. ارے اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے؟ ہماری کمپنی ہمیشہ کچھ نیا کرنا چاہتی ہے، تو میں چاہتا تھا کہ آپ اپنا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اس ساڑی میں بھی اس طرح کا آپ ڈیزائن بنائیں گے اور کیجول ڈریسز میں بھی. مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے. 1 مہینہ کافی ہے آپ کے لیے؟ ارمان سکندر نے کہا. آف کورس سر، میں اس سے پہلے ہی پوری کوشش کروں گی کہ میں ڈیزائن وغیرہ بنا کر آپ کو دے دوں. بلکہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے یہ سارا کام کر لوں گی. اور آج کے دن ہی میں یہ کام شروع کر رہی ہوں اور میں پوری لگن سے یہ کام کروں گی اور آپ کو بہت سارے ڈیزائن بنا کر دوں گی. آپ کو پھر جو سلیکٹ کرنے ہوں گے آپ کر لیجیے گا. اس نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا اور ارمان سکندر اس کے ایکسائٹمنٹ پر سرشار تھا. وہ اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا. پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی. اس نے 15 دن میں واقعی وہ کام کر دکھایا تھا. وہ اس کے ڈیزائن دیکھ رہا تھا. ہر ایک میں وقار اور فیشن دونوں دکھ رہے تھے. وہ واقعی اس کے ڈیزائن سے بہت متاثر ہوا تھا. اس کی توقع کے مطابق اس نے پوری لگن سے یہ کام کیا تھا. بہت زبردست ہے. ابھی میں تسلی سے گھر جا کر دیکھوں گا، اور کل پہلا روزہ ہے تو کل میرے گھر میلاد شریف ہے. 2 دن کے بعد بتا دوں گا آپ کو کہ میں کون سے ڈیزائنر فائنل کیے ہیں اور آپ اس پر کام شروع کروائیے گا. اور ہاں، کل میرے ہاں میلاد پر ضرور آئیے گا. میری دادو ہمیشہ فرسٹ رمضان سے ہی ہر ہفتے کی بابرکت محفل رکھواتی ہیں. مجھے یقین ہے انہیں آپ سے مل کر کافی خوشی ہوگی. ارمان سکندر نے کہا. جی ضرور سر، ایسی بابرکت محفل پر میں ضرور آؤں گی. یہ تو میری خوش نصیبی ہے. وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی. وہ شام کو اپنی چھت پر کھڑے چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح مایوس ہوئی، کیونکہ اسے فرسٹ ڈے کا چاند کبھی بھی نظر نہیں آتا تھا اور چاند نظر آنے کا اعلان ہو چکا تھا. اس نے کھڑے ہوئے وہیں پر دعا مانگی اور اپنے لیے وہ ساری خیریں. پھر وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو معمول کے مطابق سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. اس کی فیملی چاہے ماڈرن تھی مگر روزے وغیرہ رکھ لیتے تھے. افطار پارٹیاں بھی کافی ہوتی تھیں. سب لوگ سحری کھانے میں مصروف تھے. تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے. لڑکا مڈل کلاس گھرانے سے ہے، تو آج شام کو کوئی اچھا سا ڈریس چوز کر کے میری بوتیک سے لے آنا. ویسے فیملی تمہارے عین مطابق کی ہے، پرانے خیالات کی. مسز انیتا نے اسپارٹ لہجے میں کہا. ماما پلیز، مجھے بھی شادی نہیں کرنی. کچھ دن رک جائیے نا. میں نے بول دیا نا، اب میں مزید شرمندہ نہیں ہو سکتی. ارے یہ تو شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے خود اپنے بیٹے کے رویے پر معذرت کر لی. یہ تو ان کا بڑا پن تھا، اور اب میں مزید تمہاری بے وقوفیاں برداشت نہیں کروں گی. مسز انیتا نے سخت لہجے میں کہا. اس نے بے بسی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح لاپرواہ بنے کھانے میں مصروف تھے. بابا پلیز، آپ کی ماما کو سمجھائیے نا. اس نے جھنجھلا کر کہا. بیٹے، ہم صرف کورٹ کے جج ہیں. اس گھر کی جج آپ کی ماں ہے اور وہ جو فیصلہ کرتی ہیں ہمیں منظور ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے. اب آپ کی شادی کر لینی چاہیے. 25 سال کی ہونے والی ہیں آپ. عامر چودھری نے کہا. یہ بات نہیں ہے بابا، مجھے کچھ مہینوں کا بس ٹائم چاہیے. میں کچھ بننا چاہتی ہوں تو شادی کے بعد بنتے رہنا. مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا شوہر تمہیں منع کرے گا، اور ویسے بھی اب تمہارے لیے کسی لاٹ صاحب کا رشتہ آئے گا نہیں، تو میرا خیال ہے تمہیں ہاں بول دینا چاہیے. یہ ویسے مڈل کلاس گھرانے کا رشتہ ضرور ہے لیکن لڑکا کافی معقول ہے اور اس کی ترقی کے چانسز بھی ہیں. سنیہا نے کہا. ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں. اس نے چپ چاپ رضامندی دے دی. اوکے، مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی. دراصل میرے باس کے ہاں میلاد ہے تو میں وہیں پر پہلی افطاری کروں گی. سب لوگ ہی انوائٹ ہیں تو آج میں بوتیک نہیں آ پاؤں گی. اگر کوئی ڈریس لانا ہی ہے تو آپ میری پسند کا خود ہی لے آئیے گا. اس نے آہستہ سے کہا. اچھا ٹھیک ہے، مسز انیتا نے کہا. اس نے سحری کے بعد نماز ادا کی اور کچھ دن آرام کی غرض سے وہ سونے لگی تو ارمان سکندر کا میسج آیا ہوا تھا.
رمضان کی پہلی بابرکت سحری مبارک۔ اللہ پاک آپ کی ہر جائز تمنا کو پورا کرے۔ بہت شکریہ سر، آپ کو بھی بہت مبارک اور بہت ساری آپ کے لیے نیک تمنا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے موبائل کو سائڈ پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ آج معمول سے کافی لیٹ اٹھی کیونکہ چھٹی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئی۔ 12 بجے کے بعد وہ تیار ہوئی۔ اس نے سفید کلر کی لانگ فراک پہن رکھی تھی جو اس کے ٹخنوں سے تھوڑی سی ہی اونچی تھی۔ اس نے گولڈن کلر کا حجاب لے کر چادر اوڑھی اور باہر نکل آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی کروا کر سکندر ولا پہنچی تھی۔ وہ گھر محل تھا اور اس کا خود کا اتنا بڑا گھر اس محل نما گھر کے سامنے بہت چھوٹا تھا۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے عالیشان گھر کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اس نے گھنٹی بجائی تو گارڈ نے باہر نکل کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کس سے ملنے آپ کو میڈم جی؟ گارڈ نے پوچھا۔ وہ علمان سر کی امپلائی ہوں، انہوں نے میلاد شریف پر بلایا تھا۔ اس نے کہا، اوہ اچھا آ جائیں اندر، یہاں کھڑے ہو جائیں، میں انٹرکام پر ملازموں کو بلا کر اس کے ساتھ آپ کو اندر بھیج دیتا ہوں۔ گارڈ نے کہا تو وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ باہر آئی اور اسے لے کر اندر چلی آئی۔ بی بی ماں، میلاد والی آ گئی ہیں، ملازمہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ بول نہیں والی تھی کہ وہاں بیٹھی ہوئی ایک بارو بوڑھی عورت نے ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں بی بی، ماں تسبیح ختم کر کے آپ سے بات کر لیں گی۔ ملازمہ نے کہا تو وہ چپ چاپ وہاں صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی ماں نے تسبیح ختم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا۔ بس کچھ ہی دیر میں عورتیں آ جائیں گی بیٹا، پھر میلاد شروع کر لیں گے۔ ویسے آپ نے تو عصر کے بعد آنے کا کہا تھا نا؟ بی بی ماں نے پوچھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے، میں وہ نہیں ہوں، میلاد والی۔ وہ دراصل میں سر کی امپلائی ہوں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ اس کی بات پر کچن کی طرف جاتی ہوئی رافعہ بیگم ٹھٹک کر رکی اور پھر اس کے پاس آ کر سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم علمان کی امپلائی ہو اور اس نے تمہیں گھر میں بھی انوائٹ کر لیا؟ ایسا تو آج تک نہیں ہوا۔ مسز رافعہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں سمجھی نہیں، کیا باقی کی امپلائیز نہیں آئیں گے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اتنی معصوم ہو یا بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہو، امیر لڑکے دیکھتے ہو اور پیچھے پڑ جاتی ہو، مگر میرا بیٹا صرف ٹائم پاس کرتا ہے۔ مسز رافعہ کے لہجے میں غرور تھا۔ اسے اپنی ماں اور مسز رافعہ میں کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ بہو، یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے مہمان سے بات کرنے کا؟ اور اگر علمان نے کسی کو اس بابرکت محفل کے لیے بلایا ہے تو حرج کیا ہے؟ بی بی ماں نے کڑک کر کہا۔ ایسی بات نہیں ہے بی بی ماں، میں تو حیران ہو رہی ہوں اس بات پر کہ وہ اس طرح کسی بھی لڑکی کو کیسے اپنے گھر کی محفل میں بلا سکتا ہے، اور وہ بھی امپلائی کو۔ آج تک تو کبھی نہیں آیا ہوا ایسا۔ مسز رافعہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر کر بھی لیا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ جا کر کچن میں دیکھو ملازمہ کیا کر رہی ہے، اور بیٹا تم میرے کمرے میں چلی جاؤ، جب میلاد شروع ہوگا پھر آ جانا۔ بی بی ماں نے کہتے ہوئے ملازمہ کو آواز دے اور اسے اپنے کمرے میں بھیجا۔ اس نے وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا حجاب کھولنے کے بعد وہ دوپٹہ اور چادر سائڈ پر رکھتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی۔ وہ وضو کر کے اپنے دھیان میں باہر نکلی اور اسی وقت علمان بھی تیزی سے اندر آیا۔ دادو یار، یہ روزہ کب کھلے گا؟ کافی کا نشہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اپنے دھیان میں بولتا بولتا بنا دوپٹے اور حجاب کی امیمہ کو دیکھ کر تھم گیا۔ امیمہ نے ہڑبڑا کر جلدی سے چادر اوڑھی۔ I'm really very sorry، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں ہیں، آپ اتنی جلدی آ گئی تھی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا اور وہ اپنے آپ میں جیسے سمٹ سی گئی۔ جی مجھے ٹائم کا نہیں پتا تھا، مجھے لگا کہ شاید ظہر کی بات ہے۔ وہ سر جھکائے بولی، اوہ سوری، میں آپ کو ٹائم بتانا ہی بھول گیا تھا۔ خیر اور بتائیے کیسی آپ؟ روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اس نے یک لفظی جواب دیا اور پھر اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں بی بی ماں بھی اندر آ گئی۔ ہائی دادو، گڈ مارننگ۔ کاہے کا گڈ مارننگ؟ یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے سو کر اٹھنے کا؟ صبح سے روزہ رکھ کر بس واقعہ ہی کاٹا ہے، اس سے بہتر تھا نہ ہی رکھتے۔ نہ نماز کی فکر نہ قرآن کی، سارے کے سارے بغیرت ہوئے ہیں اس گھر میں۔ دادو نے تو اسے دیکھتے ہی کلاس لینی شروع کر دی اور وہ سٹ پٹا کر میما کی طرف دیکھنے لگا۔ دادو یار، میری امپلائی کے سامنے تو میری انسلٹ مت کرے۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں جیسے بچی کو تو پتہ نہیں ہے نا تمہارے بارے میں، کتنی نیک بچی ہے۔ ارے بیٹا، تم بھی اس سے نہیں کہتی کہ نماز پڑھا کرو؟ بی بی ماں نے اب کی بار میما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
آپ کو پتہ تو ہے دادو، میں کسی کی بات مانتا ہوں کیا؟ میں تو صرف اپنی بیوی کی مانوں گا۔ اب جلدی سے میرے لیے بیوی لے آئیے گا۔ وہ میما کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور اگر تیری بیوی بھی نہ پڑتی ہوئی تو؟ اللہ نہ کرے بیوی نہ پڑتی ہو، میں تو ایسی بیوی سے شادی کروں گا جو نمازی، پرہیزی، پردے دار، باحیا ہو۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی امیمہ پر تھیں اور امیمہ اس کی نگاہوں سے خوفزدہ سی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد علمان کا موبائل بجا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور دادو اس سے ہلکے پھلکے سوالات کرنے لگی اور وہ سر جھکائے بڑے نرم انداز میں ان سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کالونی کی عورتیں آ چکی تھیں اور میلاد شریف کا ٹائم ہو گیا تھا اور ابھی تک میلاد والی باجی نہیں آئی تھی اور بی بی ماں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ ارے اتنی بابرکت محفل میں بلایا ہے، پھر بھی نہ جانے کس طرح کے لوگ ہیں، وقت کے پابند ہی نہیں ہے۔ ارے کوئی ہے جو خود ہی میلاد شروع کر دے یہاں پر؟ بی بی جان نے مخاطب کیا تو میمہ نے آگے بڑھ کر ان سے اجازت لی اور درود شریف پڑھتے ہوئے ان سے تلاوت قرآن شروع کی۔ ہر ایک اس کی خوبصورت آواز میں جیسے کھوسا گیا تھا اور کچن کی جانب بڑھتے ہوئے علمان نے بھی رک کر کھڑکی میں سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کے جب سے تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی، وہ بس اسے مبہوت سا دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نعت شریف پڑھنے لگے۔ اس کی مسحور کن آواز سے سب لوگ جھوم اٹھے تھے۔ پھر میلاد سے فارغ ہونے کے بعد اس نے دعا بھی کروائی اور دادو نے پھر اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے پرس میں سے پیسے نکال کر تھمائے۔ نہیں بی بی ماں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بیٹا رکھ لو، یہ بڑوں کا انعام ہوتا ہے، اور تم نے تو میرا دل خوش کر دیا میرا بچہ۔ اور ہاں، مجھے بی بی ماں نہیں، علمان کی طرح تم دادو بولا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ ہاں، اگلے ہفتے پھر سے میلاد شریف ہوگا تو تم نے آنا ہے۔ دادو نے اسے پکا کیا تھا۔ جی میں کوشش کروں گی، کیونکہ ہمارے بھی افطار پارٹیز ہوتی ہیں تو مجھے وہاں جانا ہوتا ہے، تو پھر کہیں افطار پارٹی نہ ہوئی تو میں ضرور آؤں گی، وہ اپنے نرم لہجے میں بولی۔ اور پھر دادو نے علمان کو بلا کر اسے گھر چھوڑنے کے لیے کہا، اور علمان صاحب تو پہلے اس بات کے لیے تیار تھے۔ ہر راستے میں وہ اس سے ہلکے پھلکے سوال کرتا رہا اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑے محتاط انداز میں جواب دے رہی تھی۔ دونوں کے درمیان اگر کوئی بھی بات ہوئی بھی تھی تو وہ پروفیشنل ہوتی تھی، کبھی بھی پرسنل بات نہیں ہوئی، اور آج وہ پرسنل سوال کر رہا تھا اور میما کو یہ بات بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ گھر چھوڑنے کے بعد وہ واپس چلا گیا اور میما اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ آفس جانے لگی تو مسز انیتا نے اسے شام کو جلدی آنے کو کہا۔ شام کو گھر آئی تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ لڑکا ایک کالج میں جاب کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھا۔ لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کے پیسے اور اس کی فرمانبرداری کی تعریفیں کی جا رہی تھی۔ اسے بھی سفیان کافی معقول لگا۔ باقی فیملی تو کچھ عجیب سی تھی، مگر سفیان کافی سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ کچھ تو پروفیسر تھا، پھر خاص طور پر وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ اس کی جھکی نگاہیں اور نرم انداز نے میما کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہی اس کا مسٹر پرفیکٹ ہے۔ ہاں، وہ ان لوگوں کی طرح بہت امیر نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی خوشی کے لیے بڑا گھر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ادھر اس کی ساس نے اس کے ہاتھ پر شگن رکھ دیا تھا اور 10 رمضان کو جمعے کے دن اس کا نکاح تھا۔ نکاح سے ایک رات پہلے اس کی نند نے آ کر اس کے ساس کے کہنے پر مہندی لگائی تھی۔ اس نے رات کو سوچا کہ سونے سے پہلے وہ علمان کو انفارم کر دے گی اور وہ آفس نہیں آ پائے گی، مگر اس کے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اگلے دن وہ صبح 8 بجے اٹھی اور مسز انیتا کو 2 گھنٹے کے لیے آفس کا کہہ کر آفس چلی آئے۔ سر سوری، فائل اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی، یہ دینی بہت امپورٹنٹ تھی آپ کو، ورنہ میرا آ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے فائل علمان کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور علمان اس کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی دیکھ کر چونک گیا۔ خیریت مس امیمہ، آپ کی عید کل صبح ہے کیا؟ علمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں سر، کیا ہوا؟ وہ حقیقتاً اس کے سوال پر الجھ گئی۔ وہ دراصل آپ نے مہندی لگائی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اوہ اچھا، یہ وہ دراصل میرا آج رات کو نکاح ہے تو اس لیے لگائے ہیں۔ اس کی بات پر علمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نکاح ہو رہا ہے تمہارا؟ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کیسے کر سکتی ہو یہ؟ وہ چیخ کر بولا اور امیمہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سر، اس میں بتانے کی کیا بات تھی، اور میں نے اپنے نکاح میں کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، تم نکاح نہیں کر سکتی، تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے بولا، اور اب کی بار امیمہ نے اسے بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھیے، آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، میں آپ کی فائل دینے آئی تھی، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے پلٹنے لگی تو وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کریں آپ؟ دروازہ کھولیے پلیز، وہ لب کچلتے ہوئے خوفزدہ انداز میں بولی۔ میری بات سنو، ابھی اور اسی وقت جا کر اس نکاح سے انکار کرو، میں اپنے پیرنٹس کو بھیج رہا ہوں،
میں صرف رمضان کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا، مگر تم نے اس طرح شادی کرنے کی سوچ لی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، دیکھیے سر، اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، میرا نکاح ہے اب کچھ گھنٹوں کے بعد، اور آپ اس طرح مجھ سے بات مت کیجیے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ دروازہ کھول دیجیے، مجھے جانا ہے۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم نے میرے دل کو چھوا ہے، تم ہو وہ لڑکی جس نے علمان سکندر کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہاں، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، اور یہی ہے تمہارے لیے بیسٹ آپشن۔ باحیا، باوقار۔ پتہ میں نے اپنے آس پاس سے ہی دیکھا ہے، بے حیائی اور کھلم کھلا ماحول مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے باوجود میں اس میں ڈھلتا چلا گیا، مگر میرے ذہن میں جو ہم سفر کا خاکہ تھا وہ تمہارے جیسا تھا، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا کیونکہ تم وہ واحد ہو، اور مجھے تم جیسے کہیں اور نہیں ملے گی۔ میری کئی گرل فرینڈز رہی ہوں گی، ان کا مقصد صرف میرا پیسہ اور میری غربت تھی، اور میں نے کبھی بھی ان کی غربت میں وہ سکون محسوس نہیں کیا جو تمہارے پاس ہونے پر محسوس کرتا ہوں۔ پلیز میری بات کو سمجھو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ جاؤ اور جا کر اپنے پیرنٹس سے بات کرو، ان کو کہو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا، اوہ، گرل فرینڈس رکھتے تھے آپ؟ جیسا آپ چاہتے ہیں نا، آپ کے لیے کوئی پاکیزہ باوقار شخص ہو، ویسے میں بھی چاہتی ہوں، اور وہ ویسا ہی ہے، حافظ قرآن ہے، باکردار ہے، باحیا، صوم صلات کا پابند۔ مگر آپ کیا ہے مسٹر علمان سکندر؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں اس کے سامنے، اور میرے لیے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو پسند کرتی ہوں یا نہیں، یہی مسئلہ ہونا چاہیے۔ میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، کس طرح شرٹ لیس آپ لڑکیوں کے ساتھ شوٹ کرتے ہیں، ان کو کس کرتے ہیں، تو میں اپنے لیے کیسا ہم سفر چوز کروں جو باکردار ہو؟ وہ بولتی چلی گئی، اس کے لہجے میں نفرت تھی جسے محسوس کر کے وہ سنسا ہو گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا اور تمہاری قسم کھاتا ہوں، آج کے بعد میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی، اور وہ میرا ماضی تھا، اور میں نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کیا، جسٹ کے سرحد تک۔ وہ آخری بات بولتے ہوئے نگاہیں چرا گیا۔ آپ کے لیے یہ جسٹ ہے، مگر میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ مجھے کوئی مرد ہاتھ لگاتا ہے نا تو مجھے تب بھی گھن محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا وجود ناپاک ہو گیا ہے، میں ایسے مرد کو کبھی چوز نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ بول رہی تھی، اور علمان سکندر کی آنکھوں کی سرخی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے بازو سے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر جھکا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہاری صحبت میں خود کو سنوار لوں گا، مگر اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ اگر اتنی مذہبی ہو کر تمہارے اندر اتنا غرور ہے تو تمہارا مذہبی ہونا بنتا نہیں۔ تم اگر نیک ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی انسان پر انگلی اٹھاؤ۔ میرا کام تھا لڑکیوں کے قریب جانا، مگر میں نے اپنی حد پار نہیں کی، اور اس غلطی کو سدھارنا بھی چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے بدکردار ہی بنا دیا، اور اب یہی بدکردار انسان تمہارا شوہر بنے گا۔ تم ہر روز تڑپو گی اور اس بدکردار انسان کی غربت میں۔ مجھے میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ غصے سے بولی اور اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے زور سے مکہ دیوار پر دے مارا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پورا دن اس نے سوچ میں گزارا تھا، اور جب عصر کا وقت ہوا تو وہ اپنا کوٹ اٹھاتا وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ اس کی گاڑی کا رخ جسٹس چودھری کے گھر کی طرف تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک مولوی صاحب اندر داخل ہو رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی کو پارک کرتے ہوئے اندر آیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو مسز انیتا اور سنم جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ ارے آپ یہاں، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، سنم نے چہک کر کہا۔ آنٹی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آئیے اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سفیان کو ایک سر نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر انیتا اور سنم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جی بیٹا بولیے۔ دراصل آنٹی، میں آپ کی بیٹی امیمہ کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے آج انہیں پرپوز بھی کیا، مگر انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ جیسے اپر کلاس لوگ اس طرح کے لوئر مڈل کلاس لوگوں سے کیوں تعلق جوڑ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آنے والا وقت آپ کو کتنا شرمندہ کرے گا ایسے انسان کو اپنے داماد کے طور پر متعارف کروانے میں۔ وہ بھی علمان سکندر تھا اور انیتا کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اسے پتا تھا کہ انیتا کے لیے نام و نسب کس قدر اہم ہے، اسی لیے اس نے ان کے مطابق ہی بات کی تھی۔ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میری بیٹی میں کیا نظر آیا۔ وہ اب چھوڑ دیجیے آنٹی،
میرے خیال میں آپ کو انکل کو بلا کر بات کر لینی چاہیے. میں ابھی اور اسی وقت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ارمان سکندر نے سنجیدگی سے کہا. ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں. مسز انیتا تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھیں. ان کے لیے تو یہ کسی ایوارڈ سے کم نہیں تھا. پھر مسز انیتا نے جسٹس عامر چودھری کو اندر بلایا اور انہیں ساری بات بتائی تو وہ پرسوچ انداز میں کچھ دیر ارمان کو دیکھتے رہے. باہر بارات آ گئی ہے اور اس طرح تماشا ہوگا ہماری بیٹی کا، یہ مجھے بالکل درست نہیں لگ رہا. اور وہ خاتون تو پہلے ہی نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی ہیں. میں جو سن کر پریشان ہو گیا ہوں. جہیز تک کی لسٹ بنا کر دے رہی تھی اور مجھ جیسا جسٹس چودھری جو جہیز کتنا خلاف ہے، اتنے کیس لڑ چکا ہے، وہ اب اپنی بیٹی کو جہیز دے گا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جسٹس عامر نے الجھے ہوئے انداز میں کہا. انکل، اپنی عزت کی خاطر اپنی بیٹی کے لیے یہ الزام مت خریدیے. آپ نہیں جانتے کہ مڈل کلاس گھرانوں کے لڑکے اپنی ماں کے پیچھے کس قدر لگے ہوتے ہیں، اور ایسی مائیں ان کا گھر بھی بسنے نہیں دیتی. اور امیمہ ایسی عورت کا مقابلہ کر سکتی ہے کیا؟ مجھے تو نہیں لگتا وہ کر سکتی ہے. تو اس وقت آپ کو عزت نہیں دیکھنی، اپنی بیٹی کی آنے والی خوشیاں دیکھنی ہے، اس کا مستقبل دیکھنا ہے. مجھ میں کوئی کمی ہے کیا؟ سب سے بڑھ کر میں آپ کی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. پلیز انکل، آپ ایک بار ہاں کر دیجیے. یہ شخص یہاں سے خود چلا جائے گا. میری صرف ایک فون کال کی دیر ہے اور یہ اپنی ماں سمیت یہاں سے بھاگے گا. وہ بولتا چلا گیا. بہت خوب یہ پلان بنا کر آئے ہیں آپ مسٹر ارمان سکندر، مگر پھر بھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور اب سب لوگ اتنے دنوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، شادی کروا لو شادی کروا لو، اور جب میں کروا رہی ہوں تو اب ایک دم سے دلہا بدلنا چاہتے ہیں. میں سفیان کو ویسا ہی پاتی ہوں جیسا میں نے ہم سفر سوچا تھا، اور ارمان سکندر میں ایک بھی خوبی نہیں ہے ان جیسی. مجھے سفیان سے ہی شادی کرنی ہے. وہ سرد لہجے میں بولی اور ارمان سکندر نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی. چپ رہو تمہیں ہماری عزت کا ذرا خیال نہیں ہے. چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ. جاؤ صنم، لے کر جاؤ اسے، اور آپ میرے ساتھ چلیے. اور بیٹا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، ان فالتو لوگوں کو یہاں سے نکالو، میری تو برداشت سے باہر ہے. مسز انیتا نے تلخ لہجے میں کہا. پھر وہ باہر نکل گئے. کچھ دیر کے بعد واقعی سفیان وہاں سے دم دبا کر بھاگا تھا. ارمان سکندر کے والد سکندر صاحب اور والدہ رافعہ بھی آ چکے تھے، اور وہ لوگ جسٹس عامر کی بیٹی کے طور پر امیمہ کو جان کر کافی حیران تھے. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا مسز انیتا، آپ کی بیٹی ایسی بھی ہے کہ کوئی کیا بات آپ نے اس پر توجہ کم دی تھی جو اس طرح کی ہو گئی ہے؟ رافعہ بیگم نے ویسے بھی بڑی مغرور خاتون تھی. انہوں نے فوراً انیتا پر طنز کیا اور انیتا نے بمشکل ہی ضبط کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ رافعہ بیگم تھی جن کا بیٹا ان کی بوتیک میں انویسٹ بھی کرتا تھا. اسی لیے ان کی یہ باتیں وہ چپ چاپ سہ لی تھیں. امیمہ کے لاکھ انکار کے باوجود انیتا بیگم نے اسے منا کر ہی دم لیا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ امیمہ عامر چودھری سے امیمہ ارمان سکندر بن چکی تھی. اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا. ارمان نے کمرے کی حالت دیکھی تو بے اختیار اپنا ماتھا مسلا. اس کا زری دار بھاری دوپٹہ اس کے کندھوں سے نیچے گرا تھا، اور پورے کمرے میں اس کی گجرے اور چوڑیاں بکھری ہوئی تھیں. اور وہ سب سے پاؤں بچاتا ہوا اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھا اور نگاہیں اس کے سفید چمکتی گردن پر ٹھہر سی گئیں. وہ بے اختیار جھکا اور اپنے سلگتے ہوئے لب اس پر رکھ دیے. وہ تڑپ کر پلٹی اور اسے اپنے پاس دے کر ایک دم سے اٹھنے لگی، مگر ارمان سکندر نے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنے پاس بٹھایا. ابھی کوئی حرکت نہیں کر سکتے، روزہ کھلنے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں. چپ چاپ روزہ کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں گے، اور جو شرارت کرنی ہے وہ بعد میں کروں گا. اب میری ساس امی ہماری افطاری یہی بھیج رہی ہیں. وہ اس کا ہاتھ یوں ہی جکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جو رونے سے سرخ ہو چکی تھی. بہت غصہ ہے مجھے تم پر، لیکن کیا کروں، تمہارے اس حسن کے سامنے میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. میرا دل چاہ رہا ہے میں آج ہی رخصتی کروا لوں. وہ بھی باقی سے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بولا، پلیز ہاتھ چھوڑے میرا. وہ روحانسی ہو کر بولی تو ارمان نے گہرا سانس بھرتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی. اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی زد میں تھا. یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن گئی تھی جسے وہ سخت ناپسند کرتی تھی. اس نے کبھی بھی ایسے ہم سفر کا تصور نہیں کیا تھا. اسے لگتا تھا کہ میاں بیوی ہم مزاج ہونے چاہیے. اگر بیوی باحیا با کردار ہے تو مرد کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، تاکہ دونوں کی اچھی زندگی گزرے اور ان دونوں کے ایمان کا نور ایک دوسرے میں منتقل ہوتا رہے. مگر اسے تو اپنی زندگی آگے بہت مشکل لگ رہی تھی. وہ تو پہلے ہی اپنے گھر والوں کے رویوں سے تنگ تھی. ہر ایک اس کے حجاب کے خلاف تھا، اور وہ جانتی تھی اس جیسا امیر ترین انسان اسے ہر چیز پر فورس کرے گا.
ہر اس چیز پر جس کو وہ ناپسند کرتی ہے وہ اپنے دوستوں کی محفل میں اسے سجا کر لے کر جائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے۔ سمیر اسی وجہ سے تو اسے ٹھکرایا تھا، کیونکہ سمیر اس کو اپنی پارٹیز میں لے کر جانا چاہتا تھا، مگر وہ وہاں ویسے نہیں جانا چاہتی تھی جیسے وہ چاہتا تھا، تو اس وجہ سے سمیر نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ جانتی تھی سمیر تو ہار مان کر پیچھے چلا گیا تھا، مگر علمان سکندر سے توڑ ڈالے گا، اور شاید وہ اس کے سامنے اپنی ضد کو بھی قائم نہ رکھ پائے، اور اسی خوف کے زیر اثر وہ کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ملازمہ ٹرے سے جائے ہوئے اندر آئی اور اس نے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ علمان نے وہاں رکھے ہوئے ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کیا، اور اس کے سرخ رنگ میں رنگے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر جس علمان کے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے وہ نگاہیں چراتا ہے وہ موبائل کی طرف دیکھنے لگا۔ دعا مانگ لیجئے، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس کی نم آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ موبائل سائڈ پر رکھتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جو حکم سرکار، وہ شرارتی انداز میں بولے، اور پھر دونوں نے ایک ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا مانگ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں۔ دونوں نے روزہ افطار کیا۔ وہ بمشکل ایک کھجور اور 2 چمچ فروٹ چاٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے بیٹھو، اطمینان سے کھاؤ نا۔ وہ مجھے وضو کرنا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا کر ہی لو وضو، اور پلیز اپنے ہونٹوں سے یہ لپسٹک اتار دینا ورنہ میں کھا جاؤں گا۔ وہ بھی باقی سے بولا، اور اس کی بات پر میما کانوں کی لو تک سرخ ہوئی۔ پھر سر جھٹک کر وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ باتیں کہیں وہ واقعی کوئی اس کے ساتھ گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کی تیزی پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ بھی اٹھا اور نماز کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نماز پڑھ کر واپس آئے تو سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انکل، میں امیمہ کی رخصتی چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہے علمان؟ ایسی تھوڑی شادی ہوتی ہے۔ عید کے بعد شادی ہوگی اور سارے فنکشنز ہوں گے، مہندی، مایوں، اور میں اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے بارات لے کر آؤں گی۔ مسز رافیہ نے کہا۔ مما، کوئی دھوم دھڑکا نہیں ہوگا۔ میری بیوی کو نہیں پسند یار، اور میرے لیے اس کی پسند بہت میٹر کرتی ہے۔ وہ جیسا چاہے گی، جیسا رہنا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ وہ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے ایسے مخلوط فنکشنز میں، اور میں اسے صرف ریلیکس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا کمفرٹ ہی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ سادگی سے بھی رخصتی کر کے لے کے جاؤں گا، اور ولیمہ کچھ دن کے بعد کر لیتے ہیں۔ وہ بھی افطار پر سب مہمانوں کو بلا لیں گے، نہ فوٹو شوٹ ہوگا اور نہ کوئی اور غیر ضروری رسومات۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا اور سب لوگ حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ ایک سپر سٹار ہیں، آپ اس طرح اپنی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب صرف اور صرف امیمہ کی خوشی کے لیے آپ اپنی خوشیوں کو قربان کر دیں گے؟ سمیر نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میری خوشیاں قربان ہوں گی؟ جس میں امیمہ کی خوشی ہے میری خوشی اسی میں ہے، اور میرے لیے امیمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا، اور سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑی امیمہ بے یقینی سے کھڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو سب کے سامنے اس کے حق کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کی خوشی جس میں ہے اس بات کے لیے لڑ رہا تھا۔ ضرور اس شخص کا کوئی ناٹک ہے، یہ میری رخصتی کروا کر یہاں سے لے جائے گا اور سارے ستم وہاں ڈھائے گا۔ مجھے نہیں کروانی رخصتی۔ وہ خوف سے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو آپس میں بے بس کرتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ اس کے دل کی گھبراہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر کہہ دے کہ وہ یہ رخصتی نہیں چاہتی، مگر پھر کچھ دیر کے بعد صنم اور مسز انیتا اس کے کمرے میں آئیں اور اس کے کپڑے اٹیچی کیس میں رکھنے لگی۔ مما پلیز، مجھے نہیں جانا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اتنا اچھا رشتہ بن مانگے ملا ہے ہمیں۔ اس خاندان سے بڑے بڑے لوگ رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، مگر اس نے تمہیں چنا ہے۔ تمہیں تو اپنی خوش نصیبی پر نازا ہونا چاہیے، مگر تم بہت ہی ناشکری لڑکی ہو۔ ویسے تو بڑی مذہبی بنتی تھی، مگر ماں باپ کی نافرمانی ہر معاملے میں تمہیں کرنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، اب بس کر دو، بخش دو مجھے، تنگ آ گئی ہوں میں تم سے۔ مسز انیتا کے الفاظ انتہائی سخت تھے۔ وہ سر جھکائے بے آواز رونے لگی۔ پھر کچھ دیر میں وہ رخصت ہو کر سکندر ہاؤس پہنچی تو اس کا استقبال ملازماؤں نے کیا تھا، اور بی بی جان نے اس کے سر پر پیسے وار کر سب ملازموں کو دیے، اور پھر ایک ملازمہ سلمان سکندر کے کمرے میں چھوڑنے آئی۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں، ملازمہ نے کہا اور باہر چلی گئی۔ وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل کی گھبراہٹ مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ پھر سے بھی آنسو بہانے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو علمان سکندر آ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے سہم سا گیا۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے برابر بیٹھ کر اس کی تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس کی گریفت میں کافی سختی تھی۔
وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی اور جیسے جیسے وہ رو رہی تھی المان سکندر کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں آپ پر چلاؤں، غصہ کروں؟ کیونکہ ویسے تو آپ مان نہیں رہی، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر جواباً اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ المان سکندر نے اس کے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑ کر اسے چپ ہونے کو کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتی خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ المان سکندر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جا کر چینج کر لیجئے اور ریلیکس ہو کر آرام کریں۔ میں جا رہا ہوں روم سے۔ آپ کو میرے یہاں ہونے سے تکلیف ہے نا؟ تو میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، المان سکندر نے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کتنے پل چپ چاپ وہاں بیٹھی تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اپنا زبردستی اس پر حق جتائے گا، مگر وہ تو اپنا سارا حق چھوڑ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور کپڑے چینج کر کے آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر آج پہلی بار دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ المان سکندر اس کا شوہر ہے اور اسے ناراض کر کے وہ پوری رات اپنے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے رہی ہے۔ صبح کو سحری کے ٹائم ملازمہ اسے اٹھانے آئی تو اس نے سر گھما کر دیکھا تو ابھی تک المان سکندر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کے بعد تہجد کے نوافل پڑھنے لگی۔ پھر وہ اٹھ کے نیچے آئی تو سب لوگ ڈائننگ ہال میں گپ شپ لگاتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتے ہوئے المان سکندر کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بمشکل اس نے ایک سلائس بریڈ کا لیا تھا اور پھر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کھانا ٹھیک سے کھایا؟ المان سکندر کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی پلیٹ میں مگن تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دھیان اسی کی طرف تھا۔ نہیں، وہ کھائی نہیں جا رہی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ ایسا سے سر جو گیا مجرموں کی طرح بولی، تو روزہ مت رکھے نا اگر آپ کے سر میں درد ہے، اللہ پاک نے بیمار کو اس میں رعایت دی ہے۔ المان سکندر نے کہا، اتنی معمولی درد کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتی؟ وہ آہستہ سے بولی تو المان سکندر نے اس کے لیے چائے بنائی اور اس کے قریب رکھی۔ چائے پی لیجیے، شاید سر درد میں افاقہ ہو جائے، المان سکندر نے کہا۔ وہ چپ چاپ چھوٹی چھوٹی چائے کی سپ لینے لگی۔ سحری سے فارغ ہونے کے بعد وہ اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آ کر قرآن پاک پڑھنے لگی، مگر اس کا دھیان پہلی بار قرآن پاک کی طرف نہیں تھا۔ اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر المان سکندر کی طرف جا رہا تھا۔ کیوں اتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ؟ کہیں اس کے پیچھے کوئی ان کی سازش تو نہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی جا رہی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا تو المان سکندر کمرے میں آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ نماز ادا کرنے لگی اور نماز ادا کر کے اس نے 2-3 بار المان سکندر کی طرف دیکھا جو کہ بیڈ کے بیچوں بیچ اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ انگلیاں چٹخاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ سنیے، وہ آپ نماز تو پڑھ لیجیے۔ اس کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو پتہ تو ہے نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھی جاتی مجھ سے یار، اور میں ایسا ہی ہوں۔ وہ بیزاری سے بولا، آپ کو پتہ ہے نماز چھوٹنے سے بہت گناہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے یہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس چیز کی وجہ سے تم یہاں ڈالے گئے، تو وہ لوگ کہیں گے نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی اور وہ اس کی بات سن کر جیسے لرز اٹھا اور اس کے وجود پر ایک پل کے لیے کپ کپی سی طاری ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اچھا بس کرو، جاؤ تو مت، پڑھ لیتا ہوں نماز، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا اور جلدی سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی بات مان جانے پر مزید حیران رہ گئی تھی۔ وہ شخص اسے چند گھنٹوں میں ہی حیران کر چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ بہت مغرور ہے، وہ اپنی انا کی خاطر اسے شادی کر کے فوراً رخصت کروا کر لایا ہے تاکہ اسے بدلہ لے سکے، مگر اس نے رات سے اب تک اسی کی باتوں کو ترجیح دی، اس کی فکر کی ہے۔ اس کے دل کی کیفیت جیسے عجیب سی ہو گئی۔ آج 15واں روزہ تھا۔ وہ بی بی جان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج گھر میں افطاری کے ساتھ ساتھ اس کے ولیمے کی تقریب بھی تھی۔ بیٹا جاؤ میرا بچہ، جا کر تیار ہو، پھر مہمانوں نے آنا شروع ہو جانا ہے، بی بی ماں نے کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر آج المان سکندر کو کمرے میں دیکھ کر جیسے ایک پل کے لیے گھبرا گئی، مگر دوسرے پل خود پر قابو پاتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی شادی کو 5 دن ہو چکے تھے، مگر ابھی تک المان سکندر اس کے قریب تک نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے خود ہی اس سے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ المان سکندر کے آنے سے پہلے سوتی بن جاتی تھی اور اس کے جانے سے پہلے کمرے سے نکل کر بی بی ماں کے پاس چلی جاتی تھی۔ کچھ دیر میں فریش ہو کر وہ باہر جانے لگی کہ المان سکندر نے اسے پکارا۔ جی، کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیوں اگنور کر رہی ہیں مجھے؟ میرا ذرا احساس نہیں آپ کو؟
اتنا برا ہوں میں؟ علمان سکندر نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ وہ نگاہیں چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ اس کے قریب آتا اس کے رخسار پہ لبوں سے ہلکا سا مس کرتے ہوئے بولا، اور امیمہ کی جان جیسے حلق میں آ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کا پاؤں اڑا اور اس سے پہلے وہ گرتی وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ ساکت و جامد سی اس کے سینے سے لگی تھی۔ علمان سکندر کے لبوں کی توجہ سے اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ پھر علمان نے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو وہ دڑک کر اس کے حصار کو توڑتے ہوئے دور ہوئی۔ دل جیسے پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنی کیفیت۔ وہ شخص جو اس سے بالکل مختلف تھا، اس کے سحر میں خود کو مبتلا ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر گزری اور پارلر والی اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے ہی مسز رافیہ بھی تھی۔ پلیز اسے تیار کر دو اور اچھی طرح سے کرنا۔ جی جی، پارلر والی نے کہا اور پھر اسے اسٹول پر بیٹھنے کا کہتی اسے تیار کرنے لگی، اور علمان سکندر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پارلر والی نے اسے تیار کیا اور اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ یہ دوپٹہ بہت باریک ہے، آپ پلیز یہ پہلے حجاب کر دیجیے، یہ اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ اس کی بات پر پارلر والی نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر اندر آتے ہوئے علمان سکندر کو مخاطب کیا۔ میڈم کہہ رہی ہیں حجاب لینا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حجاب لینے سے وہ گریس نہیں رہے گی، باقی آپ کا فوٹو شوٹ کیسے ہوگا؟ سب سے بڑھ کر مسز رافیہ نے بولا تھا کہ ان کا دوپٹہ اس طرح سیٹ کرنا ہے، آدھا سر پر اور آدھا سینے پر پھیلا دے۔ پارلر والی کی بات پر اس نے ایک نظر امیمہ کو دیکھا جو کہ لب کچلتی اپنی آنکھوں کو جھپک جھپک کر آنسو اندر دھکیل رہی تھی۔ آپ سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ جو کچھ میری بیگم کہہ رہی ہیں وہ کیجیے نا، وہ انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ تو پارلر والی نے چپ چاپ اس کا حجاب کرنا شروع کیا۔ حجاب کرنے کے بعد دوپٹے کو اس طرح اس نے سیٹ کیا تھا کہ اس کا جسم بھی چھپ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد علمان سکندر تیار ہوا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ جیسے ہی باہر آئے تو ہر ایک کی نگاہیں ان پر ٹکی ہوئی تھیں، اور پھر ہر ایک کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ مسز رافیہ نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ اور اس طرح کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارا مذاق بنا رہی ہے یہ؟ مسز رافیہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مسز انیتا بھی پاس آ گئی۔ اب تم نے لوگوں کو بھی ستانا شروع کر دیا؟ ہم لوگوں کو تو ستاتی ہی تھی، اب بس بھی کر دو۔ یہاں تو کم از کم سکون سے اپنی زندگی جیو، یہ اپنا گھر برباد کرنے کا ارادہ ہے؟ خود کو بدل لو اب۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، تمہارا مزید بوجھ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مسز انیتا نے بھی تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں اور علمان سکندر کا ضبط۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا مسز رافیہ کہ آپ نے علمان کے لیے اس طرح کی لڑکی کو چوز کیا۔ یہ آپ کی فیملی کے لیے صرف ایک شرمندگی کا باعث ہے، ایک اور عورت نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ بس بہت بول چکے آپ سب لوگ، اور کس نے حق دیا آپ کو کہ آپ سب میری بیوی کو طنز کریں؟ اور میری بیوی جس طرح چاہے گی وہ اسی طرح رہے گی، اور مجھے اس طرح وہ پسند ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اسے بدلے۔ میں شوہر ہونے کے ناطے بھی یہ حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ غلط نہیں ہے، وہ آپ سب میں سے زیادہ صحیح ہے۔ کیا قصور ہے اس کا کہ وہ دین پر چلتی ہے تو اس کا مذاق بنائیں گے؟ آپ لوگوں کی بیٹیوں کی طرح اپنی نمائش نہیں کرتی تو شرمندگی کا باعث ہے۔ آپ لوگوں کی یہ سوچ ہوگی، میری نہیں۔ مجھے وہ اسی لیے پسند ہے کیونکہ وہ اس طرح کی ہے، وہ فیک نہیں ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ جس دن سے میری زندگی میں آئی ہے نا، ایسا لگتا ہے اس کے ایمان کا نور مجھے بھی اپنے حصار میں لے رہا ہے، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں۔ وہ سکون میں نے نہیں پایا جو ان چند دنوں میں پایا ہے۔ اور آپ آنٹی جی، آپ تو ماں ہیں نا، پوری دنیا بھی آپ کی بیٹی کے خلاف ہوتی ہے نا، تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا، آپ کو فخر ہونا چاہیے تھا اپنی بیٹی پر۔ یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے۔ جہاں موجود ہر ایک کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جس عمر میں لڑکیاں بڑے بڑے خواب بنتے ہوئے خود کو بے حجاب کی اپنے خوابوں کے پیچھے لگی ہوتی ہیں، تب اس لڑکی نے اپنے خوابوں کو بھی قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی حیا اور پاک دامنی کے لیے۔ مجھے فخر ہے اپنی بیوی پر۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا، اس نے سب کے منہ بند کر دیے تھے۔ وہ ساکت و جامد بس اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کا ہر ڈر اور خوف آج اس نے دھو ڈالا تھا۔ وہ جو اس ڈر کے ساتھ یہاں آئی تھی کہ علمان سکندر بھی اسے ویسا ہی بنانا چاہے گا جیسے اس کے ارد گرد لڑکیاں ہیں، مگر نہیں، وہ تو ایسی لڑکیوں سے ہی بیزار تھا۔ وہ خود اس کے جیسا بن رہا تھا۔ اس دن سے علمان سکندر نماز تک پڑھ رہا تھا، جس دن سے امیمہ نے اسے نماز چھوڑنے کی وعید کے بارے میں بتایا تھا۔ امیمہ کی آنکھیں چھلک اٹھی، دل تو چاہا کہ ساری حیا بھول کر اپنے اس محبوب کو سینے سے لگ جائے جو اسے سینے سے لگانے کے لیے بےتاب تھا، مگر وہ اسے اس دن سے تڑپا رہی تھی۔
سب لوگ خاموش ہو چکے تھے۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسٹیج پر آیا اور اس نے سختی سے تصویر بنانے سے بھی منع کیا تھا۔ افطاری کے بعد مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے، وہ بھی اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ مسز رافعہ کا موڈ کافی خراب تھا۔ ایم سوری مما، وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب اس سوری کا کیا فائدہ؟ اپنی بیوی کی وجہ سے ماں کو تو رسوا کر ہی دیا نا تم نے۔ کیا ہو گیا مما؟ میں نے کوئی رسوا نہیں کیا، میں نے اپنی بیوی کو صرف ساتھ دیا ہے جیسے بابا آپ کا ساتھ دیتے تھے جب بیوی ماں آپ پر غصہ کرتی۔ اختلاف آپ کی ساس کو بھی تھا، مگر بابا بھی اپنے عدم میں رہ کر بیوی جان کو کہا کرتے تھے کہ وہ جیسی ہے ویسی ہی انہیں چاہیے، اور انہوں نے آپ کو ایسی پسند کیا تھا، اور میں نے اپنے لیے اگر کسی ایسی لڑکی کو چوز کیا جو کہ میری عین پسند تھی اور میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں غلط کیوں ہوں؟ ماں، کیا آج اس محفل نے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیتا؟ ایک عورت ہونے کے ناطے سوچئے نا، اگر بابا آپ کو اس طرح ایک ایسی محفل میں تنہا چھوڑ دیتے جہاں آپ کی بے عزتی ہو رہی ہو تو کیسا فیل کرتی؟ وہ اپنے انسلٹ پر بھی آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گی، اور کچھ دنوں میں آپ کو اس کی بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی۔ پلیز اس کے لیے دل میں نفرت مت رکھیے۔ ایسی لڑکیاں بہت انمول ہوتی ہیں موم، جو ایسے ماحول میں بھی خود کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالتی ہے نا۔ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ چینج ہو یا آپ غلط ہیں، مگر وہ سب سے صحیح ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، اسے مایوس مت کرے۔ وہ اگر صراط مستقیم سے ہٹ کے اگر اس کا نور ایمان چھینا گیا تو اس سب کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے، کیونکہ ہم سب نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر ہم کسی کو راہ راست پر ہٹانے کی وجہ سے گنہگار ضرور ہوں گے۔ پلیز، میں وہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنی بیوی کو وہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، آئندہ بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایڈوانس میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کا وجود ناگوار گزرتا ہے تو میں اسے اپنے فلیٹ پر لے جاتا ہوں، آپ کا وقت آپ کو دوں گا اور اپنی بیوی کا وقت اسے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو مسز رافعہ تڑپی اٹھی۔ اپنی ماں کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ شرم نہیں آتی؟ ایسی بات بھی کسی کی تم نے؟ انہوں نے تڑپ کر کہا اور پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی امیمہ کو پاس بلایا اور اس کا ماتھا چومتے اپنے ہاتھ سے وہ کڑے نکالتے اسے پہنائے۔ امیمہ کو اپنے اندر جیسے سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ المان سکندر کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ المان سکندر نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑنا چاہا تو وہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے اس کے قریب ہوئی اور پھر اس کے سینے سے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تھینک یو سو مچ مجھے سمجھنے کے لیے، تھینک یو میری مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور ایم سوری، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا نا۔ اب میرے لیے کیا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کو دھمکا کر میری عزت نفس کو بچایا۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، صبح ہی میں نے آپ کی ڈائری میں پڑھا تھا۔ میں جانتی ہوں کسی کی ڈائری پڑھنا ہے تو غلط بات، لیکن آپ تو میرے شوہر ہیں نا۔ سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ بولتی جا رہی تھی، ارمان سکندر کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی اور وہ اس کے رخسار پر جھک کر اپنے لبوں سے آنسوں کو چنتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ ایک سکون سا دونوں کے دلوں کو پہنچا تھا۔ اس بابرکت مہینے میں ان کی محبت پروان چڑھ رہی تھی، وہ اسے اپنی قربت معتبر کر رہا تھا، اور یقیناً فرشتے بھی انہیں دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ میاں بیوی جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، اور آج انہیں رضائے رب العالمین مل چکی تھی۔ دونوں کے دل نور ایمان سے مزید مزین ہو رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد آج چاند رات تھی اور امیمہ کو پارلر والی ہاتھ بھر بھر کے مہندی لگا رہی تھی۔ مہندی لگنے کے بعد وہ بیٹھی اسے سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بھوک میں محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد المان سکندر ٹرے میں کھانا سجائے پاس آیا۔ لیجیے بیگم صاحبہ، آپ کا خادم آپ کا کھانا لے کر حاضر ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے آپ کو کیسے پتا مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کا دل میرے دل سے جڑا ہے بیگم صاحبہ، تو آپ کو کچھ بھی فیل ہوتا ہے نا، مجھے بھی فیل ہوتا ہے۔ میری بھوک نے مجھے بتا دیا کہ میری بیگم کو بھی بھوک لگی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا اور اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر وہ چمچ میں چاول ڈال کر اس کی طرف بڑھاتا، چمچ پیچھے ہٹاتا اپنے منہ میں ڈال گیا۔ بہت بری بات ہے میاں جی، اپنی بیگم صاحبہ کو ایسے تڑپانے سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ امیمہ نے اپنا منہ پھلاتے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا اس کے منہ میں ایک چمچ بھر کے ڈال گیا۔ ارے میں تو جنتی بندہ ہوں، میری نیکیاں تو ایسے ہی بڑھتی رہتی ہیں، کیونکہ میں اپنی بیگم صاحبہ کو ہنسانے کا کام کرتا ہوں، اور ستانے میں بھی میری محبت شامل ہے۔ وہ محبت باش نظروں سے بولا تو اس کی بات پر وہ ایک بار پھر سے کھلکھلا اٹھی۔ ذرا فاصلے پر بیٹھی ہوئی انیتا بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جیسے وہ کئی عرصے سے ہمیشہ کوستی رہتی تھی، مگر آج اسے سچا ہم سفر ملا تھا، تو اس کے چہرے کی خوشی ہی الگ تھی۔
انہوں نے دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی، اور یہ ماں کی دعا تھی جسے اللہ بھی قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ ختم شد۔